إلى الله لننشر الخير في الكون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور عاجزی اور آپ کے اچھے اخلاق بہت ہی زبردست تھے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا. اے میرے نبی، آپ کے اخلاق بہت ہی زبردست ہے. اور اس پر کافی احادیث اور واقعات میں نے پیش کیے تھے. آج کے درس میں ریاض الصالحین میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی ایک حدیث لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے. ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے. Each and every messengers of Allah, they went to the jungle to graze the goats. That's the hadith of Bukhari Sharif. ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی چرائی ہے؟ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ آج کسی مالدار کو بکریاں چرانے بھیج دو، کسی منسٹر کو بھیج دو، لیکن یہاں امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار ہے. اللہ پاک نے کتنا ہی تواضع ان کے اندر رکھا. اب ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ جنگل سے صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، اور راستے میں کچھ کالے اور لال کلر کے چھوٹے چھوٹے فروٹ، وہ پھل لگے ہوئے تھے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، جنگل میں جنگل بیری ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، تو کہا کالے توڑنا، لال نہیں. تو صحابہ نے پوچھا: آپ کو کیسے پتا چلا کہ کالے میٹھے ہوتے ہیں، لال نہیں؟ فرمایا: میں بکریاں چراتا تھا، تب مجھے یاد ہے کہ کالے والے میٹھے ہوتے ہیں، لال والے کھٹے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی. یہ کیوں اللہ پاک نے ہر نبی کو بکریاں چرانے کے لیے بھیجا ہے؟ کیا کوئی خاص عمل ہے؟ فرمایا نہیں. امت کو سنبھالنے کے لیے جیسے بکریوں کا ریور ہو، بہت زیادہ، سو مینی گوٹس،
تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک نکل جاتی ہے، دوسری نکل جاتی ہے، تیسری نکل جاتی ہے، تو ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں سے پریکٹس کریں گے تو کیا ہوگا، پھر جب نبوت دی جائے گی تو یہ کیا کریں گے، اپنی امت کو کس طریقے سے سب کو ایک ساتھ رکھنا ہے، کس طرح. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر کوئی بکری اپنی جماعت سے باہر نکل جائے گی تو ولف آئے گا، کھا جائے گا. اگر کوئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اور جماعت سے باہر نکل جائیں گے تو ایسی صورت میں سب سے بڑا ولف شیطان ہے، وہ ان کو کھا جائے گا، ڈسٹروائے کر دے گا. کبھی گمراہ ہو جائیں گے، کبھی دوسرے مسلک میں چلے جائیں گے. اس لیے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ بھی بکریاں چراتے تھے؟ فرمایا ہاں، چند کی رات کے عوض میں، چند پیسے کے عوض میں مکہ کی بکریوں کو میں چرایا کرتا تھا. تواضع اور عاجزی کا بیان ہے کہ محنت کر کے کھانا اور بکریاں چرانا یہ تواضع والوں کی عادت ہے. جس کے اندر میں عاجزی ہو وہ کام کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، اور وہ اس طریقے کی ہارڈ کام کر کے جو کچھ حلال کے پیسے ہوتے ہیں اس سے کھانا کھاتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ کو دیکھا، بہت کھردرے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی دیہاتی کے ہاتھ کو، سافٹ نہیں ہوتے ہیں، بہت ہارڈ ہوتے ہیں اور ویسے کھردرے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا میں کھیت میں کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، جو روزی ملتی ہے اس کو ہم کھاتے ہیں. اللہ کے حبیب نے ان کو بوسہ دیا اور فرمایا تجھے حلال روزی مبارک ہو. اور حلال روزی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے. اسی لیے فرمایا کہ سارے فرائض کے ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا فرض عمل ہے وہ کیا ہے؟ حلال روزی کا کمانا. ایک آدمی حرام کا ایک لقمہ کھا لے 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. بلکہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کا ایک پیسہ لے لیا، پیسہ کیا ہوتا ہے انڈیا کا اس زمانے، ایک پیسہ لے لیا، پینی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاؤنڈ کی، پیسے کی بات کر رہا ہوں، روپیز کی. اگر کسی کا لے لیا تو قیامت کے دن تمہیں 700 مقبول نماز دینی پڑے گی اس کے بدلے 700. جو سمجھے ان کے لیے کہ بھائی میری تو 5 نماز بھی مقبول ہوگی کیا نہیں، 700 تو کہاں سے لاؤں. اگر کسی نے کسی کے ہزاروں اور بہت زیادہ پیسے کھا لیے ہیں تو پھر کیا، کیسے جواب دے گا؟ قیامت کے دن تو پیسے نہیں ہے، قیامت کے دن تو پاؤنڈ نہیں ہے، قیامت کے دن تو ڈالرز نہیں ہے. قیامت کے دن تو ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑے گی، اپنی نیکیاں، اور وہ بھی مقبول سے مقبول. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ، پہاڑوں سے زیادہ لے کر آئے گا. ایک آدمی آئے گا، اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا. دوسرا کہے گا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا. تیسرا کہے گا اللہ اس نے مجھے ایسا کیا، گالی دی، فنا کیا، فنا کیا. اللہ سب کا حق دلوائیں گے اس کی نیکیوں میں سے. وہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں نا اس میں سے دلوائیں گے، دلوائیں گے، دلوائیں گے، سب کو وہ نیکیاں ملے گی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ وہ پہاڑ جیسی نیکیاں وہ سب فنش ہو جائے گی.
all the righteous deed will get finished. Still the people are standing and they're requesting and they're asking, Ya Allah, he did to us that. Usne aisa kiya, aisa kiya, aisa kiya. Allah is going to say, he don't have nothing remain by him, a single reward, single righteous deed. Allah kahega, chalo, tumhara guna us par dalo. Put your sins on him now. So jitne khade honge, jinko haq mil gaya wo to chale gaye, jinka bhi baki hai, کبھی یہاں ڈنک مار دیا کسی کو, کبھی کس کو سٹا دیا, کبھی اس کو سٹا لیا, کبھی اس کو. زندگی 50-60 سال میں ہم نے لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے. وہ سارے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. They are all going to stand in the rows. اگر معافی مانگنی ہے ٹھیک ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے کھڑے ہو گئے, فرمایا او مائی کمپینینز, اگر میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آج محمد کھڑا ہے, مجھ سے بدلہ لے لو. He was Imam al-Anbiya. Allah praising about him in the Quran. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. But look at him also. He stood up and he's saying, if I hurt anybody, please come and take your revenge. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی آپ نے مجھے پیچھے مارا تھا, یعنی وہ سب بندی ہوگی, فرمایا آ جا بدلہ لے لو. آئے, فرمایا نہیں, مجھے جب مارا تو میری چادر نیچے پڑ گئی تھی, چمڑی پر تھا. فرمایا میں بھی شرط نکال اپنی چادر ہٹاتا ہوں. وہ کیا بدلہ لینے والے تھے, وہ یہاں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ, جا کر ان کو لپٹ گئے غصہ لیے. فرمایا مجھے اسی کا انتظار تھا, اب میں قیامت کے دن بتاؤں گا کہ میں اللہ کے حبیب کو اس طرح محبت کر کے آیا, اس پر میری مغفرت ہو جائے گی. لیکن ایک اخلاق تو دیکھو, look at the good character of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو قیامت کا دن کوئی آسان نہیں ہے, بہت مشکل, ایک تو ویسے بھی مشکل ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میری مائیں اور بہنیں دور دور سے آتی ہے سبق کو سننے کے لیے, اور میں تو دعا ہی کرتا ہوں اللہ ہمارے آنے کے ایک ایک قدم کو اللہ قبول فرمائے, ہماری اس مجلس کو اللہ ضائع نہ فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کا مکمل ثواب عطا فرمائے. جو بیماریوں میں, دکھ میں, درد میں, اور اس ونٹر میں, اور اپنی عمر کے حساب سے بھی برے ہیں, اور پھر جوان اپنے کام کاج کو چھوڑ کر سب کچھ ایک طرف کر کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی باتوں کو سننے کے لیے آتی ہے دور دور سے. اور آپ سب بھی, میں دعائیں کرتا ہوں اللہ پاک ہمارا آنا مقبول فرما لے, منظور فرما لے, اور اسی پر نجات عطا فرما لے, ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم قیامت کے دن حساب کتاب دے سکیں, حساب کتاب دے سکیں. بڑا مشکل قتل وقت ہے. بخاری شریف میں ہے, حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ میدان محشر میں قبر سے نکلیں گے تو اس وقت گرمی, the heat, it's so severe کہ ہر آدمی اپنی سویٹ میں ڈوبا ہوا ہوگا. Most of them they drown in their own sweats. جتنا گناہ ہوگا نا اس حساب سے وہ پسینہ ہوگا. کوئی ہوگا, حدیث بخاری شریف میں ہے, اینکل تک کسی کو پسینہ, اپنا پسینہ اتنا نکلے گا اپنا کہ وہ اپنے پسینے میں کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی شولڈر تک, یہاں تک کہ حقوے کا لفظ ہے بخاری شریف میں, یہاں منہ تک پہنچ جائے گا. جیسے پانی میں جاتے ہیں نا, تھوڑا دور گیا, پھر زیادہ, پھر زیادہ, پھر زیادہ, پانی یہاں تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, قیامت کے دن گرمی اتنی ہوگی, and because there is no clothes on the body, بدن پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا, نہ شوز, نہ سینڈل, نہ اسکارف, نہ چادر, کچھ بھی نہیں, no shade, no shade at all, no trees, گرمی ہی گرمی. آپ جیسے عرب کے کسی وہ کہتے ہیں فورسٹ اور جنگل میں چلے جاؤ, وہاں کوئی درخت نہ ہو, کیسی گرمی لگتی ہے کہ آپ بغیر شو کے چل بھی نہیں سکتے نا. چل سکتے ہیں وہ حرم شریف میں کبھی سینڈل گم ہو جاتے ہیں تو ذرا چل کے دیکھنا نا, وہ موبائل وہ ٹائلز کے اوپر
You can't even walk on the tiles without shoes. The bare shoes you cannot walk. قیامت کے دن وہ گرمی، اس گرمی کی، یہ گرمی تو کچھ نہیں ہے. قیامت میں سورج بالکل سوا نیزے پر ہوگا، قریب ہوگا، اور اس کی گرمی اتنی ہوگی کہ پسینہ the sweat is so much کہ آدمی خود ڈوب جائے گا اپنے سویٹس میں، اور کوئی بدن کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی یا رسول اللہ پھر تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ننگے ہوں گے، نیکڈ they will see each other. فرمایا نہیں، ہر آدمی اپنی پریشانی اور ٹینشن میں ہوگا، میرا کیا ہوگا، اور بھاگیں گے بھاگیں گے بھاگیں گے، کہاں جائیں گے بیدے میں لوگوں. قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں بھاگو. کہاں بھاگنا ہے؟ باؤنڈری کس کی ہے؟ فرشتوں کی ہے. No one can go nowhere. آسمان میں نہ زمین میں کہیں نہیں. ایسے وقت میں بس میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارا ایک ٹوٹا پھوٹا عمل ہی قبول کر لے. ہماری مائیں اور بہنیں کمزوری کے باوجود گھر چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، بدن میں درد ہے پھر بھی دور دور سے آتی ہے اور ایک مجلس میں جمع ہوتی ہے. انٹینشن حدیث سننے کا ہے، انٹینشن حدیث کا درس سمجھنے کا ہے، ایمان کو تازہ کرنے کا ہے. یقیناً اللہ کو رحم آتا ہے، یقیناً اللہ کو رحم آتا ہے کہ اپنی پریشانیاں اور اپنی مشکلات اور اپنی ضروریات اور اپنے کام کاج کو چھوڑ چھاڑ کر گھر پر سب کچھ ادھر ادھر کر کے پھر بھی مجلس میں شریک ہو جائیں آدھ پون ایک گھنٹے کے لیے، صرف ہفتے میں ایک بار. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ ہفتے میں ایک بار عورتوں کو درس دیا کرتے تھے. شریک ہو جاتی ہے تاکہ میرا بھی ایمان کچھ سٹرونگ ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے. ان سب کے آپ سب کے آنے کو اللہ قبول فرمائے. کہو آمین. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے اخلاق دیکھو پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سارے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. بھولے تو نہیں، یہاں سے گزرا ہوں میں، سارے کھڑے ہو جائیں گے. سب کا جتنا نیکیاں وہ تو دے دی گئی، آگے چلے گئے، ابھی اور باقی ہے. وہ کہہ رہے ہیں حضرت یا اللہ ہمارا بھی باقی ہے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کیا. He did this with us. اللہ کہیں گے اس کے پاس تو بھی کوئی نیکی نہیں ہے. Nothing, no reward remain by him. ٹھیک ہے، bring your sins put on him, bring your sins put on him, bring your sins put on him. وہ تو گناہ لے کر آئے تھے. They brought so many sins, the sins are gone to him. ان کو کہا اللہ پاک تم جنت میں جاؤ، یہ ابھی جنت میں جائے گا. They will go in جنت. اب جو نیکیاں لے کر گیا تھا وہ کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہا ہے. اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، قرآن پڑھنا آسان، لیکن اپنے آپ کو تکبر، حسد، ہیٹرٹ، بیک بائٹنگ اور اینیمٹی اس سے بچانا بہت مشکل ہے. بات بات میں کسی کو تکلیف پہنچائی. جیسے ایک مثال لے لو غیبت کی مثال. پروفیسر صاحب سے الغیبت اشد من الزنا. The backbiting is more severe than adultery. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Look at this, how common is backbiting everywhere. No one knows. اگر کوئی مرد عورت زنا کرتے ہو تو آپ کہیں گے look what he's doing. اور اس کو بھی پھر کہاں سے کہاں اس کی انفارمیشن پہنچ جائے گی کہ ایسا گندا آدمی ہے. اور یہاں مجلس میں بیٹھ کر 50 بار غیبت کرتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. While Prophet sallallahu alaihi wasallam said your backbiting is more severe than adultery. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً، یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا 1991 میں ایک کتاب میں، غیبت کیا ہے.
آج سے بہت سال پہلے 30 سال مدرسے غیبت کیا ہے. وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے another wife of Nabi sallallahu alaihi wasallam was coming towards Nabi sallallahu alaihi wasallam and Aisha was sitting, وہ بیٹھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرمایا she is coming, اشارہ کے ہاتھ سے, meaning shouting, didn't say from the mouth, منہ سے نہیں کہا, ہاتھ سے ایسا, she is coming یا رسول اللہ. کس کے لیے کہا؟ اپنی سوکن, اس کے بارے میں کہا she is coming. آج تو hesitate نہیں ہوتے, اے سوٹی کبھی آ کہتا ہے نا, اس کو بیچارے کو انسلٹ کر دیا, اور کیسے لقب لیتے ہیں, اے ڈرگی کبھی آ, اس کو اس کے گناہ سے آڑ دلاتے ہیں, جو گناہ اس نے ہو گیا اس پر آڑ دلاتے ہیں. اللہ نے اس کو پیدا کیا شارٹ, تو اس کو شارٹ کہتے ہیں, وہ اللہ پر کوشچن کر رہے ہیں کہ تم نے اس کو کیوں شارٹ پیدا کیا. Long way you can see, you're not questioning him, you're telling Allah. اللہ نے اپنی مخلوق کو جس طرح چاہے پیدا کیا. ہم کون ہیں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ لال ہو گیا. فرمایا عائشہ یہ جو اشارہ تو نے کیا ہے اتنا ڈینجرس, اتنا خطرناک ہے کہ صرف تیرے اس اشارے کو میں ساتوں سمندر میں ڈال دوں تو ساتوں سمندر کا پانی پوائزن ہو جائے, پوائزن ہو جائے. اور ہم تو رات دن ہیں, تو کتنے گناہ کی ہم نے, پھر بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے نے قرآن کریم غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تاخر, his past and future all the sins are forgiven, ہر گناہ معاف ہے, کچھ بھی نہیں. اور نبی ویسے بھی انسن ہوتے ہیں, ان کا کوئی گناہ نہیں ہے. پھر بھی بخاری شریف مسلم شریف میں ہے کہ انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to do استغفار 100 times a day. How many times? 100 times. How many of us we do every day astaghfar while we are committing sins? Prophet sallallahu alaihi wasallam were not committing sins. بتاؤ, دوسری دنیا کی بڑی فکر ہے لیکن اپنی ذات کی فکر نہیں ہے. What's going to happen to me in my grave? میں کیسا عمل کرتا ہوں. وہ ایک آدمی کہتا ہے بھائی بادشاہ تھا, اس نے اپنے خادم سے کہا سگریٹ لاؤ, اور سگریٹ تو ہے, فائر لاؤ, سگریٹ فائر لے کے آؤ. تو گیا, کہیں تلاش کیا, فائر نہیں ملی. فائر نہیں ہے, جا جہنم میں سے فائر لیا. کیا کہا؟ گو ٹو ہیل اینڈ برنگ فرام دیر, جاؤ جہنم میں. ایک واقعہ لکھا ہے, اینڈ ہی وینٹ ٹو دیر, ایک واقعہ ہے, سٹوری ہے, to make the person understand. وہ جہنم کے پاس گیا اور جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے فرشتے سے کہا تھوڑی سی آگ دے دے میرے ماسٹر کے لیے, اس کو سگریٹ جلانی ہے. تو فرشتے نے کیا کہا؟ جہنم میں کوئی آگ نہیں ہے, آگ تو تمہارے ساتھ ہوگی, وہ جب تم جہنم میں آؤ گے تو لے کر آؤ گے. وہ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھے؟ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے ہر جگہ فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما في بطونهم نارا. فرمایا جو یتیم کا مال کھا لیتا ہے وہ کھاتا نہیں مال, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈال رہا ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی طرح کیا ہے, اگر تم زکات نہیں دو گے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا. وہ مال خود آئے گا, جہنم میں آگ نہیں ہے, وہ مال تمہارا جو ہے وہ خود فائر بن جائے گا, وہ خود فائر بنے گا اور وہ کہے گا انا کنزک, I am your wealth. I was with you in the dunya but you didn't pay charity and zakat. Today I am yours enemy. نہ جنت میں کوئی نعمت ہے نہ جہنم میں. سمجھ میں آئی بات؟
ہمارے اعمال ہی وہاں آگ بن جائیں گے. جنت کے لیے بھی تو اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ ابراہیم علیہ السلام میں معراج میں گیا، اللہ کے نبی فرماتے تو ابراہیم علیہ السلام نے واپسی میں کیا فرمایا تھا؟ او میرے نبی آپ کی امت کو میرا سلام کہنا. جنت تو چٹیل میدان ہے، تم دنیا میں جتنا پڑھو گے سبحان اللہ الحمدللہ نماز فلا 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 یہ سب جنت میں اگ جائے گا. معلوم ہوتا ہے جنت میں کچھ نہیں، ہمارے اعمال ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چیز اس لیے ایک سارے گناہ کو چھوڑو. ہم تو رات دن کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی واٹس ایپ سے قیمت، کبھی فلاں سے، کبھی فلاں سے، کبھی فلاں. ہمارے تو گھنٹے در گھنٹے نکل جاتے ہیں غیبتوں میں. اور اسپیشلی our women's. May Allah protect them. May Allah protect all of us. اور jealousy, hatred, jealousy بھی. آج دنیا میں کوئی کسی کو دیکھنا نہیں چاہ سکتا کہ وہ اوپر جا رہا ہے. ہر آدمی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے. اپنی بیماریوں کی اس کو ٹینشن نہیں ہے، دوسروں کی خوشیوں کی ٹینشن ہے. Why he is so happy? While he is so sick himself, he is not worried about. تو ہمیں تو اپنے آپ کی فکر کرنا ہے. اور یہ سب چیزیں پیدا ہوگی تواضع سے، عاجزی سے، ہمبلنس سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی تھے، لیکن بخاری شریف میں آتا ہے کہ لو دعیت الی قراء او زراع لاجبت ولو اهدی الی زراع او قراء لقبلت. کیا الفاظ ہے حدیث کے بخاری شریف کے. فرمایا اگر مجھے بکری کے پائے ہوتے ہیں نا نیچے کے کھر، اگر مجھے بکری کے پائے یا بازو کے کھانے کی دعوت دی جائے، یعنی شولڈر میٹ ہو بکرے کا یا دعوت دی جائے تو میں ضرور جاؤں گا. اور اگر مجھے بازو یا پائے ہدیے کے طور پر دیے جائے تو میں اس کو ضرور قبول کروں گا. بعض روایت میں کھر، یہ گائے بکری کے پائے پنڈلی ہر شے کا کنارہ ہے، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں حدیث میں مجھے پائے اور بازو کے کھانے کی طرف دعوت دی جائے تو میں اس کو قبول کروں گا. علماء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور سمپلنس، کیا کہتے ہیں، آپ کے تواضع اور ہمبلنس کا بیان ہے کہ سب سے کم قیمت کا گوشت ہو اس کے لیے بھی اگر مجھے دعوت دی جائے تو میں ضرور جاؤں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء ہے. یعنی کوئی غریب آدمی بھی مجھے دعوت دے تو میں منع نہیں کروں گا، میں چاہوں گا. بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ کی اونٹنی کا نام تھا اغبا. اغبا اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے کان کٹے ہوئے ہو یا جس کے کان کو چیڑے ہوئے ہو ذرا سا، اس کو کہتے ہیں اغبا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سب سے زیادہ فاسٹ ہوتی تھی، سب سے زیادہ فاسٹ. تو کوئی آدمی آپ کی اونٹنی سے سفر سے واپسی میں آگے نہیں نکل سکتا تھا. ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر آیا، اپنے اونٹ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام اغبا ہے، اور ایک دیہاتی اپنی اونٹنی پر آیا اور آپ کی اونٹنی سے آگے نکل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے. اور یہ بات صحابہ کرام کو بہت ڈیفیکلٹ لگی. Look at this person. How can he go ahead than نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے آگے نکل سکتا ہے؟ برا لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی باتوں کو پہچان لیا. They did not happy what this person is doing. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو سینٹنس استعمال فرمایا وہ لکھنے کے قابل ہے دل پر. کیا فرمایا؟ حق علی اللہ اللہ یرتفع شیء من الدنیا
الا وضعہ. اس سینٹنس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر یہ بات حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہوگی اللہ اس کو نیچا کریں گے. دنیا کی کوئی بھی چیز بلند ہوگی وہ کبھی بلند رہنے والی نہیں، وہ نیچی ہونے والی ہے. علماء کرام they explaining this hadith کہ اونٹنی میں یہ عیب نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے کان کٹے ہوئے نہیں تھے، صرف نام ہی ادبا تھا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی کے کان چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری اونٹنی تھی، اس کا نام، ایک کا نام ادبا اور ایک کا نام قصوہ. اور بعض کہتے ہیں نہیں، آپ کے پاس ایک ہی اونٹنی تھی، اس کا دونوں نام تھا، ادبا بھی تھا اور قصوہ بھی تھا. اب آگے جو لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اس دیہاتی کا اونٹ آگے نکل گیا، علماء فرماتے ہیں ایک اصول کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیشہ ہمیشہ سر بلند رہے، بلکہ اشارہ کیا ہر چیز کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، صرف ایک ہی ذات ہے وہ باقی رہے گی، وہ کون ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو دنیا کی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا فنا ہونے والی ہے، اس پر تو فخر نہیں کرنا چاہیے، اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس سٹوری میں اپنی ہار مان لی. ایسا نہیں میں نبی ہوں، ہاں اس کی اونٹنی دنیا کے اعتبار سے بلند ہے، وہ آگے نکل گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری اونٹنی بھی آگے نکلے. ایک نبی ہو کر اپنی ہار کو مان لی. تو صحابہ کرام کو فرمایا آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں اس آدمی پر، اس کی اونٹنی فاسٹ آدمی لیٹ ہم گو، تم کیوں غصہ کرتے ہو؟ لیکن یہ دنیا کی چیز ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی. حقیقت کوئی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اشارہ اس بات کی طرف بھی کیا ہے، جیسے محدثین فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی فکر کرو. دنیا کی میں کہاں کرتا ہوں، آج کیا ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں ذرا غسل کر لیا اور شوز پالش کر لیا اور کپڑے ذرا آئرن کر لیے، لگا دیا، تھوڑا سا یہاں میک اپ کر لیا اور نکل گئے. اپنے بدن کو تو کھانا دے دیا لیکن اپنے دل کو کھانا نہیں دیا. وہ ہے فجر کی نماز. وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز. تو اصل کوئی چیز ہے کامیابی دینے والی ہے تو وہ کیا ہے؟ دل کی محنت ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن your wealth, your property, your children is not going to benefit you الا من اتى الله بقلب سلیم. ہاں اگر کوئی آدمی صحیح سالم دل لے کر آئے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں بھئی، یہاں اگر کوئی شاپ میں چلے گئے اور آپ نے ایک باکس مانگو کو لینا، چلو لیچیز کا لے لو، مانگوز کا لے لو، آج کل لیچیز ملتی ہے، مینگوز کا آپ نے لے لیا، اس میں 12 مینگوز ہے اور بھئی یہ 20 پاؤنڈ کی ہے اور اس میں 5 جو ہے روٹن ہے، بگڑی ہوئی ہے اور 5 ٹھیک ہے. آپ کیا کرو گے؟ کھا جاؤ گے؟ بتاؤ مجھے. آپ کھا جاتے ہو اس لیے بولتے نہیں ہیں. کھا جاؤ گے، واپس جاؤ گے نا اس کے پاس، کیا کرو گے؟ چینج کرو گے اور اس کو کہو گے دیکھ یار ہاؤ ایکسپینسو یو سیلنگ اینڈ لک ایٹ دس، موسٹ آف دیم از روٹن. کتنے روٹن ہے اس میں، وہ اس کو دے دیں گے. کبھی پیسے بھی واپس نہیں چاہیے، لے لے بھائی، نہیں چاہیے، لے لے آپ کی میں. قبول کریں گے؟ نہیں قبول کریں گے. دنیا کی چیز تو ختم ہونے والی ہے. یہ اندر میں گیا، پھر ٹوائلٹ میں گیا، ختم. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں نے تم کو پروٹیکٹڈ دل دیا تھا جب تم پیدا ہوئے تھے، بالکل صحیح سالم دل دیا تھا. تم نے گناہ کر کر کے میرے اس دیے ہوئے دل کو روٹن کر دیا. گناہ کر کر کے میرے اس دیے ہوئے دل کو روٹن کر کے آئے ہو.
میں تمہیں آج قبول کرنے والا نہیں ہوں. میں ایک انسان وہ 5 مینگو کے باکس قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. جو روٹر ہے وہ اللہ جس نے اتنا بڑا دھڑکنے والا دل دیا ہے، اس کو ہم نے گناہ کر کے روٹن کر دیا، تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے جی، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. تیرے بدن میں ایک خون کا لوٹڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو بدن ٹھیک ہے، اگر وہ گندا ہے تو پورا بدن گندا ہے. سن، وہ تیرا دل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. اس لیے اپنے دل کو کھانا دیا کرو، روحانی اسپریچولی فوڈ. اور وہ کیا ہے؟ غیبت سے بچاؤ، تکبر سے بچاؤ، حسد سے بچاؤ. اس کو نماز کا کھانا دو، اس کو روزے کا کھانا دو، قرآن تلاوت کا کھانا دو، اس کو ذکر اللہ کا ناشتہ دو. انشاءاللہ یہی قلب تمہیں سیدھے راستے پر لے جائے گا. لیکن حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ، تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ، ڈاٹس، you can see the black dots on the heart. یہ اللہ کے حبیب فرماتے، صحیح حدیث ہے، ڈاٹس. اگر یہ توبہ کر لی، ڈاٹس کیا ہو گیا؟ ڈیلیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی، دوسری بار غیبت، دوسری بار تکبر، دوسری بار دوسرا ڈاٹس، پھر تیسرا ڈاٹس، پھر چوتھا ڈاٹس، جتنے گناہ کرتے جاؤ گے، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، پورا دل گناہ کی وجہ سے کالا ہو گیا. پھر سمندر بھر کر پانی کے اندر میں اس دل کو دھو، وہ صاف ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے دل کو دھویا کرو. کیسے دھوؤں؟ اللہ تبارک و تعالی، وہاں تو پانی پہنچتا نہیں دھونے کے لیے. You cannot send the water there to wash the heart. فرمایا توبہ اور استغفار سے وہ صرف دھوئے گا. ورنہ پھر قرآن سنا دو، اس کا دل کالا ہے، اس پر کوئی فق ہونے والا نہیں ہے. اس کو کوئی بات سمجھ میں آنے والی، ادھر سے سنا ادھر نکال دیا. اس لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں تواضع، عاجزی، حمد والی زندگی نصیب فرمائے، اور تکبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلے سبق میں اب حکیم لقمان کی نصیحت ہے اور قارون کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد امام نبی فرماتے ہیں جنت میں پرائڈ والا آدمی داخل نہیں ہوگا. یہ 3 باتیں بہت زبردست ہے، اس کو امام نبی رحمۃ اللہ علیہ اگلے سبق میں بیان فرماتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول فرمائے. اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حنان یا منان یا دیان یا سلطان یا قدیم الاحسان یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کا آنا اور بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ ہم سب کا مجلس میں آنا اور بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی برکات ہمیں نصیب فرما، اس کی رحمتیں ہمیں نصیب فرما. اور اس مجلس میں بیٹھ کر یا اللہ ان باتوں کو ہم سن رہے ہیں، اپنے کام کاج کو ادھر ادھر کر کے تیرے پیارے حبیب کی بات کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. الہ العالمین ہمارے لیے، ہماری آل اولاد کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہماری اس مجلس کو مغفرت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، ہماری زندگیوں میں سے تکبر، حسد، بغض، کینہ اور کپت کو ختم فرما اور تواضع نصیب فرما، عاجزی نصیب فرما، عاجزی نصیب فرما، عاجزی نصیب فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین نمازوں میں خشوع اور خضوع نصیب فرما، ذکر کی حلاوت لذت نصیب فرما، قرآن تلاوت کے مزے نصیب فرما. الہ العالمین ایمان کی چاشنی نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں
بیماریوں کو دور فرما. جس بیماری میں یہ امت گھڑی ہوئی ہے کووڈ کی بیماری سے اللہ اس سے امت کو نجات عطا فرما. اے اللہ دنیا سے اس بیماری کو ختم فرما. میرے اللہ او رحمان او رحیم او ستار العیوب، یا اللہ یا شافی یا کافی یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان، پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما. اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو اللہ انہیں شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اور جتنے لوگ گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا حنان یا منان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں سے بنا دے. اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے. بڑے گندے ہیں، بڑے گندے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں. اللہ العالمین بڑے شرمسار ہیں. اے اللہ ہم شرم کرتے ہیں. اللہ العالمین ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما. ایک ماں جب اپنا بیٹا گندا کر دیتا ہے، اپنے چھوٹا بچہ جب اپنی نیپی کو گندا کر دیتا ہے تو ماں اس کو ڈالتی نہیں، مارتی نہیں، پھینکتی نہیں، اس کو باتھ روم میں لے جا کر اس کی نیپی کے نکال کر اس کو غسل دیتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے اور بہترین اس پر خوشبو لگا کر اس کو بوسہ دیتی ہے اور اپنے گود میں بٹھا لیتی ہے. اے اللہ ہم بھی تو دنیا کے گناہوں سے گندے ہو چکے ہیں، ہمیں نہ ڈال، اے اللہ ہمیں نہ پھینک. اے اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے کر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ توبہ کے غسل کی ہمیں توفیق دے دے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اے اللہ ہم پر تقوی اور ہم پر رحمت کا لباس پہنا دے اور اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں بٹھا لے اور اے اللہ ہم سے پیار کر لے، ہم سے محبت کر لے اور ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین، الہ العالمین مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم رکھنا اور جب موت آئی ایمان پر موت عطا فرما دینا. کسی کو تکلیف دینے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، کسی کی برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، الہ العالمین ہم توبہ کرتے ہیں. الہ العالمین حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ضائع ہوا الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے ہماری دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھیل اور اس مجمع میں جو بھی تیرا نیک بندہ بندی آمین کہہ رہی ہے ان کی آمین کے ساتھ ہماری دعا توبہ کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم